جماعت اسلامی پنجاب کے امیر ڈاکٹر سید وسیم اختر نے کہا ہے کہ حکومت میڈیا کی آزادی کو سلب کرنا چاہتی ہے، ایسے ہتھ کنڈے اس حکومت کو بہا لے جائیں گے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئین کی دفعہ 63-62 کے تحت جعلی ڈگری والوں کو الیکشن کمیشن مستقل نااہل قرار دے، جس طرح دوسرے جرائم میں مقدمات درج کر کے ملزمان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اسی طرح جعلی ڈگری لے کر ایوانوں میں بیٹھنے والے نمائندوں کے خلاف بھی مقدمات درج کر کے انہیں سزائیں دی جائیں۔ جماعت اسلامی پنجاب کے امیر نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کی ذمہ داری رحمان ملک اور حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے دلانہ میں رشتے کے تنازع پر گورچانی اور کھوسا قبائل میں مسلح تصادم کے نتیجے میں کھوسا قبائل کے 2 افراد غلام شبیر اور محمد اکرم ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دونوں قبائل میں کشیدگی کے باعث تھانہ سخی سرور کے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ تھانہ سخی سرور پولیس نے فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے دونوں افراد کی لاشیں قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی ہیں، جبکہ دونوں قبائل کے درجنوں مسلح افراد کے مورچہ بند ہونے کے باعث علاقے میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ادھر دونوں جاں بحق ہونے والوں کے پوسٹ مارٹم میں تاخیر کے باعث کھوسا قبائل کے سینکڑوں افراد نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ڈاکٹروں کے رویے کے خلاف جیل روڈ پر احتجاج کیا، جس کے باعث جیل روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلانے کی 3 روزہ مہم کا باقاعدہ افتتاح ڈی سی او ڈیرہ غازی خان افتخار علی سہو نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلا کر کیا۔ اس موقع پر ای ڈی او ہیلتھ پرویز حیدر الطاف سمیت محکمہ ہیلتھ کے افسران بھی موجود تھے۔ پولیو کی 3 روزہ مہم کے دوران ضلع بھر میں 3,86,557 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں 1,167 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جن میں 1,031 موبائل ٹیمیں اور 52 ٹرانسپورٹ ٹیموں سمیت 84 فکس ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ ڈی سی او افتخار علی صاحب نے بتایا کہ معاشرے کے ہر فرد خصوصاً والدین 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے ترجیحی بنیادوں پر پلائیں تاکہ انہیں عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکے۔ مری کے مال روڈ پر آبادی پر کنٹرول کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ فردوس عاشق اوان بھی مال روڈ پر پہنچ گئیں۔ مال روڈ پر ہونے والی ایک واک کی قیادت وفاقی وزیر بہبود آبادی فردوس عاشق اوان نے کی۔ واک میں شہریوں کے علاوہ سیاحوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ شرکاء واک جی پی او چوک سے مرحبا چوک پہنچے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی پر جب تک کنٹرول نہیں کیا جاتا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بڑھتی ہوئی آبادی ہی مسائل کا باعث ہے۔ مسائل پر قابو پانے کے لیے آبادی پر کنٹرول وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاک پتن اتفاق یونین مالکان چکی آٹا ضلع پاک پتن کے زیر اہتمام واپڈا کی جانب سے آٹا چکیوں پر بھاری ٹیرف عائد کرنے پر آج مکمل ہڑتال کی گئی اور نگینہ چوک میں ہڑتالی کیمپ لگایا گیا۔ احتجاج میں شریک افراد سے خطاب کرتے ہوئے صدر محمد زبیر نے کہا کہ آٹا چکیوں پر ٹی او ڈی میٹر کی تنصیب غیر قانونی اور غیر آئینی اور ظلم ہے، کیونکہ شام کے وقت آٹا پسائی کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت ٹیرف عائد کر کے ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جس سے ان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حکومت فوری طور پر اس ٹیرف کو ختم کرے۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد کی منظوری پر ہارون آباد کے صحافیوں نے زبردست احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں ہارون آباد کے سینئر صحافیوں نے شرکت کی۔ ریلی تحصیل میونسپل اتھارٹی کے سامنے شروع ہوئی۔ مظاہرے میں صحافیوں کے علاوہ سیاسی، سماجی، مذہبی، انجمن تاجران اور دیگر جماعتوں کے عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر قرارداد آزادی صحافت پر حملہ ہے، احتجاج احتجاج احتجاج، صحافی تنظیموں پر قدغن لگانے والوں کا احتساب ضروری ہے، قرارداد آزادی صحافت پر حملہ ہے جیسے مذمتی نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے قائد اعظم روڈ پر دھرنا دے کر سڑک بلاک کر دی اور جعلی ڈگری ہولڈرز کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن حاصل پور کے زیر اہتمام سیاہ پٹیاں اور زنجیریں باندھ کر احتجاجی ریلی نکالی گئی جو پریس کلب سے شروع ہو کر کچہری چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں پنجاب اسمبلی میں صحافیوں کے خلاف منظور کی قرارداد کی بھرپور مذمت کی۔ اس موقع پر پنجاب اسمبلی کی قرارداد کے خلاف بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نعرے درج تھے۔ ریلی میں صحافیوں کے علاوہ سول سوسائٹی کے نمائندوں اور وکلاء برادرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن حاصل پور نے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 2 گھنٹے علامتی ہڑتال کی۔ سرائے کی صوبے کے قیام کے لیے صادق آباد میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ غلام فرید کوریجا نے کہا کہ سرائے کی صوبے کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سرائے کی قومی اتحاد کی زیر اہتمام سرائے کی صوبے کے قیام کے لیے نکالی گئی ریلی رحیم یار خان سے شروع ہوئی اور صادق آباد میں نیشنل ہائی وے پر دھرنے کی صورت میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس ریلی میں تمام سرائے کی عہدیداران کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کرنل عبدالجبار نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں جو تبدیلیاں کی گئیں اس میں سرائے کی صوبہ شامل نہ کر کے سرائے کی عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ اگر سرائے کی صوبہ فوری طور پر نہ بنایا گیا تو یہ
پرامن مظاہرے پرتشدد واقعات میں تبدیل ہو جائیں گے اور صادق عباس سے لے کے بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان تک دھرنے دیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ الیکشن میں ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو ووٹ نہ دے۔ ناظرین، نہروں اور دریاؤں پر دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود تحصیل سرائے عالمگیر کی انتظامیہ کے عدم توجہ کے باعث لوگ نہروں اور دریاؤں میں نہا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اموات بھی ہو رہی ہیں۔ تفصیلات عمران یاپر سے۔ 14 فٹ گہری اس نہر میں گرمیوں کے موسم جون، جولائی، اگست کے مہینوں میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس سال بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ گجرات کے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نہروں دریاؤں پر نہانے کے خلاف شعور بیدار کرنے کے لیے DDOR، TMOs اور متعلقہ تھانہ جات کے نوٹس بورڈ پر نوٹیفکیشن نمایاں طور پر آویزہ کیے جائیں، مگر بدقسمتی سے ضلع انتظامیہ کا جاری کردہ نوٹیفکیشن پر عمل درآمد تو دور کی بات، تحصیل سرائے عالمگیر میں DDOR آفس، TMA اور متعلقہ تھانہ جات سمیت کسی آفس کے نوٹس بورڈ پر اس نوٹیفکیشن کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب بلا ناگا نہر اپر جنگل میں گرمی کی شدت سے اکتائے ہوئے نوجوان نہ صرف سارا دن نہاتے بلکہ دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو نواحی گاؤں کھدریالہ کے رہائشی 13 سالہ لڑکی آج صبح دریائے جہلم میں ڈوب کر جاں بحق ہوئی، تو دوسری طرف نواحی گاؤں کھوار کا رہائشی 19 سالہ رمیز آج شام نہر اپر جہلم میں نہاتے ہوئے جاں بحق ہوا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اعلیٰ حکام تحصیل سرائے عالمگیر انتظامیہ کی سنگین غفلت کا نوٹس لیتے ہوئے انسانی جانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اہم اقدام عمل میں لائیں۔ کیمرہ مین حیدر صفدر کے ساتھ عمران رشید یاور، دنیا نیوز، سرائے عالمگیر۔ ناظرین، شعبہ تعلیم کی صورتحال کے بارے میں میری دھرتی میری دنیا کے کئی پروگرامز میں ہوش ربا انکشافات ہوتے رہے ہیں۔ اسکول، کالجز، اساتذہ کی کمی اور دیگر سہولتوں کے فقدان کے بارے میں بھی پروگرام میں کئی رپورٹ شامل رہی ہیں۔ آج ضیاء الحق شہزاد ہمیں اچ شریف سے کچھ فاصلے پر قائم سیدہ طلعت زہرا گیلانی کالج لے کر جا رہے ہیں، جہاں طالبات ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات سے دوچار تھیں، لیکن اب ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرز فراہم کیے جانے سے طالبات کی مشکلات میں کمی آئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سیدہ طلعت زہرا گیلانی کالج برائے خواتین اچ شریف شہر سے دور ہونے کے باعث کالج جانے والی طالبات کو ٹرانسپورٹ مسائل کا سامنا تھا۔ بالخصوص اچ شریف کے مضافاتی دیہی علاقوں میں ٹرانسپورٹ نظام نہ ہونے کے باعث ان طالبات کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مقامی MPA مخدوم سید افتخار حسن گیلانی کی کاوشوں سے پنجاب حکومت نے ان کے فنڈ سے 42 لاکھ مالیاتی بس اور 15 لاکھ روپے کے فنڈ سے جدید ترین کمپیوٹرز فراہم کر دیے ہیں۔ کالج کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ بس کی فراہمی سے کالج کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ہمارا کالج کیونکہ دور دراز کے علاقے میں واقع تھا اور یہاں کی بچیوں کو ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، لیکن پنجاب گورنمنٹ کے تعاون سے اور یہاں کے MPA افتخار حسن گیلانی کی مہربانی سے یہاں بس بھی آ گئی ہے کالج میں، اور 22 کمپیوٹر لیب بھی دی گئی ہے جو کہ ہائیلی اکوپڈ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سماجی تنظیموں اور بالخصوص میڈیا کی جانب سے کالج کے مسائل کو بھرپور انداز سے اجاگر کرنے پر ان کی کاوشیں بھی قابل تحسین ہیں۔ اس موقع پر سماجی شخصیت خواجہ عسکری نے بس کے شیڈ کے لیے 10,000 روپے کا چیک پرنسپل کے حوالہ کیا۔ چیئرمین PDO محمد اکمل شیخ نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ مقامی MPA اور کالج انتظامیہ کے مشکور ہیں کہ ان کی خصوصی کاوشوں سے طالبات کو درپیش ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں، اور یہاں کے لوگوں کے جو بچیاں یہاں پہ پڑھتی تھیں دور دراز علاقے سے آتی تھیں، ان کا درینہ مطالبہ تھا کہ یہ بس میں ہونی چاہیے کالج کی، یہ ملی ہے، اس پہ جو ہے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کالج کو بس کی فراہمی سے اب طالبات کو گھر کی دہلیز پر پک اینڈ ڈراپ کی سہولت میسر ہوگی اور چھٹیوں کے فوری بعد بھرپور تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ گورنمنٹ گرل ڈگری کالج اچ شریف کو بس کی فراہمی سے طالبات کو درپیش ٹرانسپورٹ مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ پولیو جیسی موذی مرض کا معاملہ ہو یا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ، NFC ایوارڈ ہو یا 18ویں ترمیم کی بات، سوات کے امن میلے کا ذکر ہو یا اچ شریف میں خواتین کالج کو سہولتوں کی فراہمی، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل اور ملکی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، جو آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے مسائل کی نشاندہی کرتی خبروں، تاریخ، ثقافت اور سماجی پہلوؤں کا جائزہ لیتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان مہوش نثار اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔